اگر شوہر بیوی سے یعنی بیوی ہم بستری نہ کرنے دے، شوہر اس پہ زبردستی کر سکتا ہے؟ جہلم والی سرکار نے کہا نہیں کر سکتا. پہلے تو ترغیب دی خواتین کو چاہیے ایکچولی یوں نہ کریں، ایسا نہ کریں، یوں نہ ایکچولی، لیکن گھمانے کی کوشش کی. لیکن وہ اینکر بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا یعنی اس کا مقصد ہے یس اور نو میں، تو جواب یہ تھا کہ نو، حالانکہ یہ جواب غلط ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ کیونکہ گرل فرینڈ اور بیوی میں بولو یہی فرق ہے. جب آپ نے کسی کو کہہ دیا تم میری بیوی ہو، تم میری وائف ہو، تو وہ تمام لوازمات کے ساتھ مانو گے یا بس ویسے ہی شناختی کارڈ میں اور نادرا کا سرٹیفکیٹ دیکھو یو آر مائی وائف، بس اتنا چل جائے گا سوسائٹی میں؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اس سرٹیفکیٹ کے سب سے پہلے آپ پہ گرفت یہ ہوگی کہ بل آئے گا تو بیگم کس کے ہاتھ میں تھمائے گی؟ بجلی کا بل بتاؤ نا، آپ کے ہاتھ میں. گیس کا بل کس کے ہاتھ میں تھمائے گی؟ یہ بیوی ماننے کے لوازمات ہیں. جب کسی خاتون کو بیوی مان لیا نا تو اس کے لوازمات میں کیا ہے کہ بھائی اب کوئی ٹینشن ہوگی، بیماری ہے تو یہ کون ٹینشن اٹھائے گا ساری؟ بولتے کیوں نہیں یار؟ میاں اٹھائے گا. اور عورت نے جب مان لیا کہ میرا میاں ہے تو اب وہ جب تک میاں طلاق نہیں دے گا وہ کہیں جا سکتی نہیں ہے. جہلم والی سرکار نے تو میاں بیوی اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں فرق ہی ختم کر دیا. جہلم والی سرکار بھی بڑی فلم ہے یار. جہلم والی سرکار کا بھی ایک نیا انٹرویو آیا ہے، اس میں جہلم والی سرکار سے کسی نے پوچھا، یہ میں نے اب نام رکھا ہے جہلم کیونکہ ایک تو شف والی سرکار کا تو بیڑا غرق کیا نا اس نے، اقرار الحسن نے. تو جہلم والی سرکار سے کسی نے پوچھا بھی ایک چینل پہ کہ اگر شوہر بیوی سے یعنی بیوی ہم بستری نہ کرنے دے، شوہر اس پہ زبردستی کر سکتا ہے؟ جہلم والی سرکار نے کہا نہیں کر سکتا. پہلے تو ترغیب دی خواتین کو چاہیے ایکچولی یوں نہ کریں، ایسا نہ کریں، یوں نہ ایکچولی، لیکن گھمانے کی کوشش کی. لیکن وہ اینکر بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا یعنی اس کا مقصد ہے یس اور نو میں، تو جواب یہ تھا کہ نو، حالانکہ یہ جواب غلط ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ کیونکہ گرل فرینڈ اور بیوی میں بولو یہی فرق ہے. یہ اسلام نہیں ہے بھائی، یا تو آپ سیکولر قوتوں کو خوش کر رہے ہو. اور پوچھنے والے نے پوچھا جنسی طور پر ہراساں کرنا بیوی کو، یہ لفظ ہی غلط ہے. جنسی طور پر ہراساں کرنا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے عورت کو کتنے حق دیے ہیں. مینسز ہے نا وہ معذور ہے اس وقت، تو مینسز میں شوہر کو ہم بستری سے منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ کس کا خیال کیا؟ عورت کا خیال کیا. قل ہوا اذن، اذن کے دو مطلب ہیں کہ یہ تکلیف کا ذریعہ ہے، یہ گندگی ہے. اذن تکلیف کو بھی کہتے ہیں، گندگی کو بھی کہتے ہیں. عورت کے لیے بھی تکلیف کا ذریعہ یہ. پھر نفاس کا خون آتا ہے بچے کی ولادت کے بعد، اس میں بھی اللہ نے کیا لگا دی؟ پابندی. پھر اگر واقعی عورت بیمار ہے تو اس میں بھی پابندی ہے. اب یہ جب عورت کو رائٹ دی ہیں تو کچھ رائٹ کس کو دی ہیں؟ مرد کو دی ہیں. کیا آپ نہ بیمار ہو، نہ آپ کو مینسز آ رہے ہیں، نہ نفاس کا خون آ رہا ہے، پھر اگر شوہر آنا چاہتا ہے تو وہ بھی تو بوائے فرینڈ تھوڑی ہے، اس میں اور بوائے فرینڈ میں تھوڑا سا تو فرق رکھو. پھر اس پر اتنی شدید وعیدیں بخاری مسلم کی کہ اگر شوہر بیوی سے ہم بستری کرنا چاہتا ہے اور بیوی منع کر رہی ہے تو نبی نے فرمایا اس لا قبول نہیں کرتے. حدیث میں کہ مفہوم ہے جتنے بھی ضروری کام میں ہو، جب شوہر کو خواہش ہو، حدیث میں آتا ہے عورت وہ سارے کام چھوڑ دے. لیکن وہی بات ہے، آپ نے ایک سیکولر لوگوں کو خوش کرنے کی قسم اٹھائی بھی ہے. یہ عجیب بات ہے کہ نہیں ہے کہ گرل فرینڈ میں اور اچھا عورت کا جا کچھ بھی نہیں رہا اس میں، یعنی اس کا انکار کرنے کی کوئی وجہ بھی نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں اس کو تکلیف ہو رہی ہے. کیا تکلیف ہو رہی ہے بھائی اس کو؟ اس میں طاقت اور قوت اور انرجی کس کی خرچ ہو رہی ہے؟ مرد کی خرچ ہو رہی ہے. تو وہ کیا تھوڑی سی قربانی نہیں دے سکتی اپنے شوہر کے لیے؟ اس کو بالکل آپ ذمہ داریوں سے آزاد کر رہے ہو. یہ سیکولر لوگ جس طرح عورت کو ذمہ داریوں سے آزاد کر رہے ہیں نا، مرد کو بھی کس سے آزاد کر رہے ہیں؟ نان نفقے کے. گوروں میں نان نفقہ بیوی کا شوہر کے ذمے نہیں ہوتا. تو اس سے ریلیشن کیا ہو جائے گا؟ مرد کو آپ نان نفقے سے آزاد کریں اور بیوی کو آپ اس بات سے آزاد کر دیں کہ شوہر اس سے ہم بستری نہیں کر سکتا اس کی مرضی کے بغیر. تو ریزلٹ کیا نکلا؟ از اکول ٹو بوائے فرینڈ اینڈ گرل فرینڈ. گرل فرینڈ نہیں آئی میرا خیال ہے، کیونکہ گرل فرینڈ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بوائے فرینڈ پر گرل فرینڈ کا نان نفقہ بولتے کیوں نہیں ہوتا، اور وہ اس سے اپنی ڈیزائر پوری نہیں کر سکتا جب تک گرل فرینڈ راضی نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا؟
تو بھائی یہ بیوی ہے یا کیا ہے؟ اور مرد بولے گا کہ اس سے تو گرل فرینڈ اچھی تھی، گرل فرینڈ سے بھی میں اس کی مرضی کے بغیر اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتا، بیوی سے بھی پوری نہیں کر سکتا، لیکن بیوی میں میرے اوپر ایک پینلٹی ڈال دی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ اس کا سارا نفع اٹھاؤ، تو اس سے خاندانی نظام تباہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جہلم والی سرکار کو قرآن و سنت کو تو بیچارے کو ویسے ہی نہیں پتا، سینس بھی نہیں ہے، ایسی باتیں کرو جو سینس لیس باتیں ہیں، صرف سیکولر طبقے کو خوش کرنے کے لیے۔ سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے؟ جب بھی کوئی سیکولر لوگ اس طرح کا سوال پوچھا کرے نا کہ کیا اسلام میں مرد بیوی کے ساتھ زبردستی کر سکتا ہے، تو آپ اس کو بولو اس میں اس کو نقصان کیا ہو رہا ہے، اور کتنی زبردستی کر لے گا، کتنی کر لے گا زبردستی اس کے ساتھ؟ اللہ نے لامحدود طاقتیں تھوڑی آدمیوں کے اندر رکھی ہیں، اور اگر وہ اس کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے عورت کی، اس کے سوسائٹی کو نقصانات کیا ہیں؟ کتنی خواتین ایسی ہیں جن کو شوہر سے رغبت ہی نہیں ہوتی، میرے پاس کیسز آتے ہیں، ایک سال ہو گیا شوہر کو قریب نہیں آنے دیا کہ ہمارے اندر ڈیزائرز نہیں ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے شوہر کے حق میں؟ وہ ڈپریشن میں جاتا ہے، وہ زنا کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اسلام نے عورت کو یہاں پابند کیا ہے کہ بھائی جب شوہر تمہارا اس کا نان نفقہ تمہارے ذمے ہے، تو کسی حد تک تم پر بھی کیا ہے؟ پابندیاں۔ تمہارا دل چاہے نہ چاہے تم نے اس کی خواہش کو پورا کرنے دینا ہے، اس میں تمہارا نقصان بھی نہیں ہے، یہ تھوڑی ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر اس کو تھپڑ مارا جا رہا ہے، کوئی نقصان بھی نہیں ہے اس کا۔ تو دین علماء سے سیکھا کرو۔ سمجھتے ہو جہلم والی سرکار کا کلپ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ 12:30 یا 12 بجے جیسے ہی ظہر کا وقت داخل ہوا تو ظہر کے ساتھ فوراً کیا پڑھ لیتا ہوں؟ عصر۔ اللہ میاں ایسے بھی کر سکتے تھے کہ بس الٹے لٹک جاؤ، ٹھیک ہے نا، 5 ٹائم قربانی دلوائی ہے، لیکن ایسے طریقے سے دلوائی ہے کہ اس میں ہمیں روحانی سکون ملے، اس میں ہمارا اللہ سے ریلیشن قائم ہو، اس میں ہمیں لطف اور مزہ آئے، ہماری دنیا بھی سدھر جائے اس سے۔ ہمیں حکم دیا سب سے پہلے فجر کی نماز رکھی تاکہ مسلمان صبح دیر سے اٹھنے والی قوم نہ بنے۔ اللہ میاں یہ بھی کر سکتے تھے کہ پہلی نماز 11 بجے، دوسری نماز شام 3:30 بجے، 4-5 نمازیں ایسے کر دیتے۔ جہلم والی سرکار نے تو کر دی، فجر رکھی ہے اور ظہر کے بارے میں بولا ہے کہ عصر سے 20 منٹ پہلے آپ ظہر عصر پڑھ لیں، اور غروب آفتاب ہوتے ہی مغرب عشاء بھی اکٹھی پڑھ لیں۔ تو یہ عملی طور پر 2 نمازیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ 5 نمازوں کا مطلب ہوتا ہے اپنی تمام مصروفیات کو دوبارہ سے فارغ کر کے نماز کے لیے آنا۔ ظہر میں آپ سارے کام چھوڑ کے آتے ہو، پھر واپس چلے جاتے ہو، پھر عصر میں الگ سے آتے ہو، پھر واپس چلے جاتے ہو، پھر مغرب میں الگ سے آتے ہو، پھر واپس چلے